نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہوتی تو واقعہ تطہیر اور مباہلہ نجران میں شامل کیوں نہ ہوتی؟ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوتی تو کافروں سے نکاح ہرگز نہ ہوتا۔ نمبر 3، سید زادی کا نکاح غیر سید سے کیسے جائز ہے؟ نمبر 4، 4 صاحبزادیاں ہوتی تو شان میں سیدہ فاطمہ کے برابر ہوتی۔ فقہ جعفریہ کے دوستوں کے چند اہم سوالات، کتب ائمہ مجتہدین فقہ جعفریہ سے ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ بعض اہل علم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہوتی تو آیت تطہیر اور واقعہ مباہلہ کے وقت جو نصارۂ نجران سے ہوا تھا کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھی۔ جواب فقہ جعفریہ کے جید ائمہ مجتہدین کے کتب اور تفاسیر سے ملاحظہ فرمائیں۔ فقہ جعفریہ کی معتبر تفسیر حسینی پارہ 22 آیت تطہیر میں امام تحریر فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر سن 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب منتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 59 میں تحریر ہے کہ قصہ مباہلہ نصارۂ نجران واقع سال 10 ہجری یعنی سن 10 ہجری میں ہوا تھا، اور آیت تطہیر سن 9 ہجری میں اور آیت مباہلہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 صاحبزادیاں وفات پا چکی تھیں۔ فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب منتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 89، رقیہ در سال 2 ہجری در ہنگامے کے جنگ بدر بود وفات کردہ، سید رقیہ سن 2 ہجری میں جبکہ جنگ بدر ہو رہی تھی وفات پا گئی۔ فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 560 میں تحریر ہے کہ زینب در مدینہ در سال 7 ہجرت و در روایت کہ در سال 8 برحمت ازدی واصل شد۔ حضرت بی بی زینب مدینہ میں سن 7 ہجری میں اور ایک روایت میں ہے کہ سن 8 ہجری میں وفات پا کر رحمت الہی میں چلی گئی تھی۔ ام کلثوم و آورا نیز عثمان بعد از رقیہ تزویج نمود گویند کے در سال 7 ہجرت برحمت یزدی واصل شد۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم، جن کی شادی حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے ہوئی تھی، وہ بھی سن 7 ہجری میں وفات پا کر رحمت الہی میں پہنچ گئی۔ ان حوالہ جات سے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آیات مباہلہ اور آیت تطہیر سے پہلے 3 صاحبزادیاں وفات پا چکی تھیں، اس لیے موجود نہ تھی، کیونکہ آیت تطہیر سن 9 ہجری اور آیت مباہلہ سن 10 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ دوسرا سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو کافروں سے ان کا نکاح ہرگز نہ ہوتا۔ جواب ائمہ مجتہد فقہ جعفریہ کے کتب سے ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ باقر مجلسی مجتہد اعظم اپنی مستند معتبر کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 560 میں تحریر فرماتے ہیں، دختران آن حضرت 4 نفر بودند، اول زینب و حضرت پیش از بعثت و حرام شدن، دختر بکافران دادن، اور ابو العاص بن ربیع تزویج نمود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں جو سب حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی تھیں، جن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینے کی حرمت سے پہلے ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا۔ فقہ جعفریہ کی مجتہد اعظم علامہ باقر مجلسی اپنی معتبر کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 560 میں تحریر فرماتے ہیں، عتبہ پسر ابو لہب اور تزویج نمود در مکہ و پیش از دخول اور طلاق گفت۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے سیدہ رقیہ کا مکہ میں نکاح ہوا تھا،
شادی سے پہلے اس نے طلاق دے دی، شادی اور رخصتی نہ ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے قریش میں باہم نکاح اور شادیوں کا طریقہ جاری تھا۔ اسی طریقہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والدین کا نکاح وغیرہ ہوا تھا۔ پھر یہ حکم قرآن اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ایک دن بھی نہیں گئی تھیں اور نہ ان سے شادی کی نوبت آئی۔ فقہ جعفریہ کے معتبر کتاب حیات القلوب جلد دوم صفحہ نمبر 559 اور منتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 79 میں مرقوم ہے کہ ان چاروں صاحبزادیوں کی شادی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین اور حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، جو سب کے سب مومن کامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے۔ تیسرا سوال، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوتی تو سید زادی کا نکاح غیر سید سے کیسے جائز ہے؟ جواب، فقہ جعفریہ کے ائمہ مجتہدین کے کتب سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فتویٰ معتبر اور مسترد کتاب فروغ کافی جلد دوم صفحہ جز اول صفحہ 140، تہذیب جلد دوم صفحہ نمبر 225 بے تحریر فرماتے ہیں العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب وقال نعم فالعرب یتزوجوا من قریش قال نعم فقریش یتزوجوا من بنی ہاشم قال نعم۔ اجمیوں کے لیے جائز ہے کہ عربوں سے شادی کریں اور عربوں کے لیے جائز ہے کہ قریش سے شادی کریں اور قریش کے لیے جائز ہے کہ بنی ہاشم سے شادی کریں۔ فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب شرح شرائع الاسلام میں مرقوم ہے مجوز و نکاح العربیہ العجمی والحاشمیہ بغیر الحاشمی، عربی عورت کا نکاح اجمی مرد کے ساتھ اور ہاشمی عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ جائز ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، حالانکہ وہ سید نہیں تھے، صرف حضرت علی کے کرم اللہ وجہہ کے جدی تھے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی اور ابو العاص سے ہوا تھا جو سید نہیں تھے۔ چوتھا سوال، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہوتی تو سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ان کی بھی شان اور شوکت اور مقام و مرتبہ ہوتا۔ محترم دوستو، یہ ضروری نہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد کا دینی اور دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے برابر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد بھی نہ ہوں۔ جیسے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہما تینوں سگے بھائی تھے، مومن کامل، اور تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن کمالات و درجات اور شان و افضلیت میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بھائیوں سے بہت بلند، بالا، اعلیٰ و عرفہ اور افضل تھے، تو شان میں برابر نہ ہونے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیدنا حضرت علی کے بھائی بھی نہ تھے۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی لحاظ سے کئی قسم کے فرق و امتیازات رکھے ہیں، تو جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان و فضیلت، درجات کی بلندی کی وجہ سے یہ کہنا کہ باقی بیٹیاں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہوتی تو ان کی شان بھی سیدہ فاطمہ بطول کے مثل ہوتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بندیوں کی ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوستوں احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔